الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي ربي زدني علما وارزقني فهما. ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں، بہنوں اور پیارے بچوں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام ویسے بھی مشہور تھے کہ اللہ پاک نے ان کو ایسی سخاوت اور طبیعت عنایت فرما دی تھی کہ وہ کبھی اکیلے کھانا نہیں کھاتے تھے. اکثر مہمان تو آ جاتے تھے، ان کے پاس ہوتا تھا ان کے ساتھ اللہ کی دی ہوئی نعمت سے کھانے والے، لیکن کوئی نہ ملتا اس وقت تو باہر جا کے ڈھونڈ ڈانٹ کے کوئی پکڑ کے لے آتے اور اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے. اب یہ تو مہمان از خود تشریف لائے تھے، انجان مہمان تھے، تو آپ نے ان کی بہترین خاطر مدارت فرمائی اور ان کے سامنے بہترین خوراک فراہم فرما دی. لیکن جب مشاہدہ فرمایا کہ یہ لوگ تو بالکل ایسے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جس طرح انہیں پتہ ہی نہیں کہ ان کے سامنے کوئی چیز رکھی ہوئی ہو، تب انہوں نے اپنی طبیعت میں، اپنے اندرونی حالات میں ایک خوف محسوس کی. اور چونکہ یہ فرشتگان کرام تھے اور ان کو اللہ رب العزت نے یہ شعور دے دیا تھا اور یہ جان رہے تھے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام یقیناً پریشان ہو جائیں گے کہ یہ لوگ تناول کیوں نہیں کر رہے. انہوں نے کہا کہ خوف کی کوئی بات نہیں اور ہمیں چھوڑو اور ایک ایسے صاحبزادے کی بشارت لے لو کہ جو اہل علم ہوگا، جو اللہ کی فرمودات، اللہ کے احکامات، خیر و برکات سب بہترین ایک انسان ہوگا. تو عجیب منظر یہ ہو گیا کہ حضرت سارہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ محترمہ، طبعاً اللہ رب العزت نے ان کو اولاد کی نعمت سے محروم فرما دیا تھا اور ان کی یہ صلاحیت بھی نہیں تھی. ان کی اللہ رب العزت نے جسمانی طور پر بھی اس ترتیب میں اس مقام پر تھی کہ وہ صاحب اولاد نہیں ہو سکتی تھی. لیکن یہ فرشتگان کرام فرما رہے تھے کہ آپ کو اللہ رب العزت ایک بچہ دینے والے ہیں، آپ کو صاحب اولاد ہونا ہے مگر کوئی عام انسان نہیں ہوگا. وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ، لڑکا ہوگا، بہترین جاننے والا ہوگا. تو بی بی سارہ چیختی ہوئی آئی فرشتوں کی طرف، اور چونکہ خواتین کی عادت ہے کہ کسی مشکل وقت میں اس میں اپنی پیشانی پر ہاتھ مارتی، تو اپنے صورت اور پیشانی پر ہاتھ مار دی اور گویا کہ ایک قسم کی حسرت اور افسوس
کا اظہار کرنے لگی تعجب کے ساتھ. وقالت عجوز عقیم، میں تو ایک بانجھ خاتون ہوں، میں کیسے بچے پیدا کر سکتی ہوں؟ یہ کیسے میرے لیے ممکن ہے؟ تو فرشتوں نے کہا کہ یہ کون سی بڑی بات ہے؟ کذالک قال ربک، ہمارے رب کا تو فرمان یہی ہے، اسی طرح تمہارے رب نے ہی فرمایا ہے. اب ہمارا اسے کیا لینا دینا کہ وہ کس طرح تمہیں اولاد کے نعمت سے مالا مال فرمائیں گے؟ وہ تو جب اس نے بتا دیا ہے اس کے لیے یہ کام کرنا کوئی مشکل تو نہیں ہے. انہ هو الحکیم العلیم، تیرے رب ہی تو حکمتوں کا مالک ہے. کس طرح پیدا فرمائے؟ جس طرح اس کی حکمت. علیم، اور تیرا رب ہی ہر چیز کو بہتر جانتا ہے بھرپور اور مکمل انداز میں. اس کا ہر حکم حکمت کے ساتھ ہوتا ہے. اور جہاں تک علم الہی کی بات ہے، کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ کے علم سے باہر. تو آپ کو اس پر تعجب ہونا نہیں، تعجب کرنا نہیں چاہیے. کذالک قال ربک، کیونکہ تیرے رب نے تو یہی فرمایا ہے. اب جب تیرا رب یہی فرماتا ہے تو حکمت کے مطابق وہ اپنا فیصلہ بھی صادر فرما دیتا ہے، اور جو وعدہ دیا ہے آپ کے رب نے وہ اپنے وعدے کو بھی پورا فرما دیتا ہے. اور تیرا رب ہر چیز کے اول اور آخر اور درمیان اور اس کے ذرات اور اس کے اطراف و جوانب سب جانتا ہے. کوئی پریشانی کی بات نہیں. یہاں تک بات پہنچی اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کے اہل خانہ پر اب بات کھل گئی کہ یہ مہمان دراصل وہ لوگ نہیں ہیں جو ہم سمجھتے تھے. یہ مہمان نہیں ہیں، یہ قاصد ہیں اور ایک ایسی مخلوق سے ہیں جن کو اللہ رب العزت نے اکل و شرب سے مبرہ فرما دیا ہے. کھانے پینے کی ان کو کبھی حاجت نہیں پڑتی. علی کل حال یہ عبرت آور اور بصیرت انگیز تذکرے جاری ہیں. انشاءاللہ اگلے نشست میں بقیہ باتوں پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی. اللہ رب العزت کوتاہیوں سے درگزر فرمائے اور یہ لمحات میرے اور آپ کی حسنات میں شامل ہو جائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.